ہو کے پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیاب لوٹنا چاہتا ہے، تو وہ آئے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ اس قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں، کیسی کامیاب زندگی جو ہم اپنے نظریے سے جسے ہم کامیاب زندگی سمجھتے ہیں، یا وہ کامیاب زندگی جو ہمیں خلق کرنے والا ہمیں بتا رہا ہے۔ تو کریم پروردگار چاہتا ہے میرا انسان جسے میں نے اشرف انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، جب پلٹے تو کامیاب انسان پلٹے۔ کامیابی کا راز، کامیابی کا آئین و دستور کریم پروردگار نے اپنی کتاب میں رکھ کے اور بتایا، انہا ذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتا ہے اس راہ کی جانب جو سیدھی راہ ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے۔ اگر جو تشریف رکھتے ہیں توجہ اگر میری طرف رکھیں گے تو ٹھیک، اگر جانا بھی چاہیں تو اجازت ہے، کسی کے لیے وہ نہیں، لیکن جب ذکر میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم جو بھی مخاطب ہو، میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے، نہ عالم ہوں نہ ذاکر ہوں، بس یہ مولا کا کرم ہے کہ ان کا ذکر کرنے والا ہوں، ادنا سے فقیر ہوں۔ کسی کی باتیں ہیں آپ تک منتقل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں سمیت کسی مومن کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو مرشد نے حکم کیا، آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ یعنی کریم پروردگار اہتمام کے ساتھ چاہتا ہے کہ میرا ہر انسان کامیاب پلٹے، اور اس کے لیے جو آئین اور دستور ہے وہ قرآن بیان کیا۔ پھر آمنہ کے لال نے اپنے اس زبان سے جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی بتایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کریم پروردگار نے کہا کہ اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے، پلٹ کے میری طرف آنا ہے، کامیاب انسان بن کے لوٹنا ہے، تو قرآن سے ہدایت حاصل کر۔ یہ رہنمائی فرمائے گا، یہ ایسی رہنمائی فرمائے گا جو سیدھی راہ کی طرف ہے، سیدھی منزل کی طرف ہے۔ پھر کہا ہو سکتا ہے کچھ انسان ایسے ہوں جن کے لیے مشکل ہو کہ وہ قرآن کے مطالب و مفاہیم کو سمجھ سکیں، تو وہ بھی نجات سے نہ رہ جائیں، ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ آمنہ کے لال اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے پیغام دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی کی سیرت کو اپنا، وہی عمل ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ تو بس وعدے کے مطابق برادر محترم تشریف لائے، تو اختتاماً صرف 2 دن قبل جس ہادی اور رہبر والی سامرا شاہ ولایت ایمان یقین اکان یقین طور مبین، ان کی ولادت کا دن تھا، تو ان کا ایک پیغام دے کے آپ کے ذہن سے تمام کرتا ہوں کہ سامرا میں جب پہنچے آپ کی عمر کم تھی، 4 4.5 سال قریباً، تو امام حسن عسکری علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بہلول دنا کا گزر ہوا، اور کہا کہ آپ مایوسی میں اور اداسی میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، بہلول کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، اداس لگ رہے ہیں، لگتا ہے آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، میں کھیل کا سامان مہیا کرتا ہوں، ابھی لے آتا ہوں۔ تو امام نے اس کی بات سننے کے بعد کہا،
اور آیت قرآنی پڑھی اور کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اس کریم پروردگار نے رب العالمین ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور پھر اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ یعنی امام کا سن بالکل تھوڑا تھا اور بہلول سمجھ رہا تھا کہ اداس بیٹھے ہیں، لیکن امام بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک واقعہ کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ پروگرام بناتا ہے کہ میں جاؤں گا امام حسن عسکری کی بارگاہ میں اور ان سے تقاضا کروں گا کہ مجھے ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں، 800 درہم مجھے چاہیے، آپ ہمیں عطا کر دیں۔ لیکن ان کے ارادے قصد کرنے کے بعد بھی انہیں موقع نہ ملا کہ وہ امام کی بارگاہ میں جاتے۔ امام کا گزر ہوا، وہ دونوں باخبر نہیں تھے، بے خبر تھے کہ امام پاس سے گزر رہے ہیں، لیکن خود امام چل کے ان کے پاس گئے اور 800 درہم ان کے حوالے کر کے کہا کہ یہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ یہ ہے امام کا علم، اور یہی بتانا چاہتے تھے امام کہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ خاص مقصد عبادت ہے۔ پھر ہم نے اسی کے پاس لوٹنا ہے، پھر اس زندگی کا ہمارا حساب کتاب ہے جو ہم نے دینا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم اب میں ملتمس ہوں، وقفہ نماز ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ابھی باجماعت نماز ہوگی، عمران بھائی جماعت کروائیں گے، اور اس کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔